25 سال پہلے اسے یاد آنے لگا کہ علیزے اکثر پریشان رہتی تھی کہ وہ کئی ماہ ملک سے باہر رہنے لگا تھا۔ علیزے اتنے میں ایک بار پھر سے جڑواں بچوں حسن اور زارا کی ماں بن گئی۔ اب کی بار بچوں کی پیدائش پر بھی شہزاد نہیں پہنچا، اور جب فیصل ڈوگر نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ شہزاد نے رانیہ سے چھپ کر نکاح بھی کر لیا اور چھوڑ بھی دیا، مگر وہ ایک ایسی ماڈل تھی جو کامیاب نہ ہو سکی، تو اس کی کوئی خبر سوشل میڈیا تک نہ آئی۔ رانیہ کے بعد خود کو منظر سے دور کرنے کے لیے وہ جرمنی چلا گیا اور وہاں ایک جرمن عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ 6 ماہ اس کے ساتھ گزارے اور دل بھرنے پر اسے چھوڑ کر پھر سے گھر آ گیا۔ کچھ 6 ماہ گھر رہا، مگر باہر کی عورت کی لت نے اسے یہ سب بھلا دیا کہ اس کی بیوی پھر سے ماں بننے والی ہے اور اس کے 2 عدد بچوں کی ماں پہلے ہی ہے۔ اس کی زندگی میں پھر سے ایک نئی بلا کی حسین فلمی ہیروئن سوہا جان آ گئی، جس کی ابھی تک کوئی بھی فلم منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ وہ ہیروئن مشہور ہونا چاہتی تھی۔ شہزاد نے اس کی پبلسٹی پر بہت پیسہ لگایا۔ اس طرح وہ ہر وقت شہزاد کے ساتھ نظر آنے لگی اور یہ بات سوشل میڈیا تک پہنچ گئی۔ پھر کچھ عرصے تک شہزاد اور سوہا جان کے نکاح کی خبر بھی منظر عام پر آ گئی۔ علیزے کو جب پتہ چلا تو وہ اتنا دل برداشتہ ہوئی کہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی۔ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت بگڑ گئی۔ وہ بات بے بات روتی، لڑتی جھگڑتی اور خود کو کمرے میں بند کر لیتی، جبکہ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے اسے جسمانی طور پر مکمل آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ بلقیس اور فیصل دونوں کو ہی علیزے سے بہت محبت تھی، اور وہ علیزے کو اس تکلیف میں دیکھ کر پریشان رہنے لگے۔ فیصل کو جب خبر ملی کہ شہزاد نے فلمی ہیروئن سے نکاح کر لیا ہے، فیصل اس فلمی ہیروئن سوہا جان کے گھر پہنچ گئے۔ شہزاد وہیں موجود تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ فیصل نے شہزاد کو فلمی ہیروئن سوہا جان کے سامنے ہی تھپڑ مارا۔ شہزاد بالکل بھی اس رد عمل کے لیے تیار نہ تھا۔ فیصل نے نہایت غصے سے کہا، ابھی کے ابھی میرے سامنے اسے طلاق دو اور کل تک کاغذ تیار کروا کر بھجوا دینا اور میرے ساتھ گھر چلو۔ اس ہیروئن کے حسن اور اداؤں کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شہزاد نے طلاق دینے اور ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ فیصل ڈوگر کو شہزاد سے اس سب کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ فیصل نے سوہا جان کو بتایا کہ شہزاد 2 بچوں کا باپ ہے اور اس کی بیوی پھر سے ماں بننے والی ہے۔ تم جیسی کئی آئیں اور کچھ عرصے بعد چلی گئیں اس کی زندگی سے دور۔ تمہارا کتنا نمبر ہے اس کی زندگی میں، ذرا پوچھ کر تو دیکھو، اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ تم نے جس پیسے کے لیے اس سے شادی کی ہے، اس سے کہیں زیادہ پیسہ میں تمہیں اسے چھوڑنے پر دوں گا۔ سوہا جان بڑی مکاری سے روتی شکل بنا کر شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مجھے سلطان سے محبت ہے اور دولت کے لیے نہیں کی شادی میں نے۔ سلطان سے زیادہ امیر لوگ میرے دیوانے ہیں، یہ سچی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور اگر ان کی بیوی انہیں مکمل کر پاتی تو وہ در بدر مکمل ہونے کے لیے محبت کی تلاش میں نہ پھرتے، اور مجھ سے پہلی کتنی آئیں سے مجھے کیا، میں ان کی آخری محبت ہوں۔ پھر کچھ لمحے رک کر دوبارہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی،
ایک بات اور میں آپ کو یاد کروا دوں کہ میں اب سوہا جان نہیں، سوہا سلطان شہزاد ڈوگر ہوں۔ یہ تو مجھے گھر لے کر جانا چاہتے تھے، ڈوگر ہاؤس، مگر میں نے منع کر دیا۔ یہ کہہ کر سوہا نے مسکراتے ہوئے شہزاد کو دیکھا اور شہزاد بجائے اس سب پر شرمندہ ہونے کے فخر سے بولا، بابا، سوہا میری محبت ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ ویسے بھی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور علیزے کو کیا مسئلہ ہے، گھر میں بیٹھی ہے عزت سے، آپ سب ہیں نا اس کے پاس، اس سے محبت کرنے کے لیے بھی اور من پسند بہو کا خیال رکھنے کے لیے بھی۔ لمحہ بھر کو فیصل کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین پھسل گئی ہو، مگر وہ اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا کہ بیٹے یا اس مکار سوہا پر یہ کیفیت ظاہر ہونے دیتا۔ فیصل نے خود کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں شہزاد سے کہا، مجھے اسلام مت سکھاؤ، اور میں ایک فلمی رقاصہ کو یہ اجازت کبھی نہیں دوں گا کہ وہ میرے خاندان کا نام خود کے ساتھ جوڑے۔ شہزاد، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا آج اور ابھی، ہیروئن یا تمہارا خاندان۔ سوہا نے شہزاد کو ایسے دیکھا کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ خود کو ختم کر دے گی۔ فیصل ڈوگر سوہا کی ہر حرکت نوٹ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ شہزاد کچھ بھی کہتا، فیصل ڈوگر بولے، تمہیں ایک کو چننا ہے، یا تو ابھی کے ابھی اسے طلاق دو اور میرے ساتھ گھر چلو، یا پھر تم پر ڈوگر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ شہزاد، جو اس وقت سوہا کے حسن اور اداؤں کے جال میں گھرا بیٹھا تھا، بہت مطمئن انداز میں بولا، بابا، اگر وہ گھر میرا بھی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کو چنو؟ آپ کو تو بیٹے کی خوشی عزیز ہونی چاہیے۔ آپ کو میرے ساتھ سوہا کو بھی قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں خود ہی اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ بیٹے کی اتنی خودسری اور بدتمیزی جانے کیسے سہ لی فیصل ڈوگر نے۔ شاید خدا بڑے زخم ملنے سے پہلے حوصلے بھی بڑے کر دیتا ہے۔ فیصل ڈوگر، جو اندرونی طور پر مکمل ٹوٹ چکے تھے، بظاہر بہت نارمل رہتے ہوئے بولے، تمہیں ایک کو طلاق دینی ہے آج اور ابھی، یا تو اس سوہا کو دو یا پھر میری بیٹی علیزے کو۔ شہزاد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ کبھی بھی زندگی میں علیزے کو طلاق دینے کی بات کر سکتا ہے۔ شہزاد نہایت گستاخانہ انداز میں بولا، میں طلاق دونوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہوں شرن، تو یہ تو بس 2 ہیں۔ علیزے میرے بچوں کی ماں ہے، اگر اسے طلاق لینی ہے تو میرے بچے میرے پاس چھوڑنے ہوں گے۔